اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الاکرمین الافضلین وعلی من والاہم وتبعہم وسار علی نہجہم واستنى بسنتہم الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان عظمۃ حبیبہ الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، آئیے درس عقائد اہل سنت والجماعت کے آغاز سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقا نامدار سرور کون مکہ سارے عالمین کے مختار، مدینہ کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز حاضر محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہے، یہ ہمارا ہفتہ واری درس عقائد اہل سنت قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ ہر اتوار بعد نماز عصر آپ کی اس مسجد میں مقرر ہوتا ہے، تاکہ جو عقائد ہمارے ہے، جس پر اعمال کی بنیاد عقائد پر ہوتی ہے اور اعمال کی مقبولیت بھی عقائد پر ہوتی ہے، جب عقیدہ درست ہوگا تو اعمال بھی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے، اور اگر عقیدے میں کمی ہو، عقیدے میں نقص ہو اور عقائد کسی کے بگڑے ہوئے ہو تو اس کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوتے۔ تو اسی لیے اسی خیال، اسی سوچ و فکر کے تحت یہ درس رکھا گیا، تاکہ ہم کو معلوم ہو کہ ہم جس عقیدے پر قائم ہیں، جس عقیدے پر ہمارے آبا و اجداد قائم رہے، یہ عقیدہ قرآن و حدیث کی بالکل عین مطابق ہے اور قرآن و حدیث کے مخالف نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ ماہ مبارک جمادی الاولیٰ کا مہینہ ہے، اس مہینے کو خاص نسبت ہے سیدی شیخ الاسلام عارف باللہ معارف دستگاہ حضرت سیدی الشاہ امام محمد انوار اللہ فاروقی فضیلت جنگ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان اسی مہینے کی جمادی الاولیٰ کی 29 تاریخ کو آپ کا عرس مبارک جامع نظامیہ کے احاطے میں ہوتا ہے۔ تو آپ نے جو عقائد کی تعلیم دی ہے، آپ نے جو عقائد کا جو پیغام دیا ہے، انشاءاللہ تبارک و تعالی مختصر وقت کے ساتھ آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ سیدی شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان نے عقائد اہل سنت کے مطابق ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے ایک بندہ مومن جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ایمان لایا ہے تو اس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بھی لازم ہے۔ پیارے آقا کا ادب کرنا، حضور کا احترام کرنا، یہ بھی بندے پر لازم ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورہ فتح کی آیت مبارکہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب، بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، مبشر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، تاکہ لوگ آپ کی ذات پر ایمان لائے اور آپ کا بے انتہا ادب و احترام کرے، آپ کی تعظیم کرے۔ تو حضور کو دنیا میں بھیجنے کا ایک اہم مقصد یہ بھی ہے کہ پیارے آقا پر جس طرح ہم ایمان لاتے ہیں، اسی طرح پیارے آقا کا ادب و احترام بھی کرے، حضور کی تعظیم کرے۔ اور انسان ادب کب کرتا ہے؟ کسی کا ادب، کسی کا احترام انسان کیوں کرتا ہے، کب کرتا ہے؟ تو اس کے متعلق سیدی شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان نے بڑی پیاری اور اہم بات کی طرف توجہ دلائی۔ ارشاد فرمایا کہ انسان اسی شخص کا ادب و احترام کرتا ہے جس کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے، جس کا احترام اس کے دل میں ہوتا ہے، اسی کا وہ ادب کرتا ہے۔ اگر کوئی والدین کی ادب کرتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں والدین کی عظمت ہے، اسی لیے والدین کا ادب کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی والدین کا ادب نہیں کرتا، والدین کا احترام نہیں کرتا، تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کو ماں باپ کی عظمت اس کے دل میں نہیں ہے، ماں باپ کا احترام اس کے دل میں نہیں ہے۔ تو جس کی عظمت انسان کے دل میں ہوتی ہے،
جس کی عظمت انسان کے دل میں ہوتی ہے، انسان اسی کا ادب کرتا ہے، اسی کا احترام کرتا ہے۔ آپ اپنے مسجد کے امام صاحب کا ادب و احترام، اپنے مسجد کے مؤذن صاحب کا ادب و احترام، خطیب صاحب کا ادب و احترام یہ کب کریں گے؟ جب ان کی عظمت ہم کو معلوم ہو، ان کا مقام ہم کو معلوم ہو، ان کو جو عظمت قرآن و حدیث میں بیان کی گئی وہ عظمت ہم کو معلوم ہو جائے گی تو ہمارے دلوں میں خود بخود ائمہ حضرات کا، مؤذنین کا، خطباء کا احترام اور ان کی تعظیم ہمارے دلوں میں پیدا ہو جاتی ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ انسان اسی شخص کا ادب کرتا ہے جس کی عظمت اس کے دل میں ہوتی ہے۔ تو بانی جامع دامیہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ لوگوں، اگر کوئی پیارے آقا کا ادب نہیں کرتا، حضور کی تعظیم نہیں کرتا، پیارے آقا کا احترام نہیں کرتا، تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے دل میں حضور کی عظمت نہیں ہے، اسی لیے ادب نہیں کر رہا ہے۔ پیارے آقا کا مقام و مرتبہ جو اللہ نے عطا فرمایا ہے، وہ مقام و مرتبہ وہ جانتا نہیں ہے اور اس کے دل میں عظمت مصطفیٰ نہیں ہے، اسی لیے وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کر رہا ہے، گستاخی کر رہا ہے۔ تو سید شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع دامیہ علیہ رحمت و رضوان نے سب سے پہلی بات فرمایا کہ اگر کسی کا ہم ادب کریں تو سب سے پہلے ہمارے دل میں اس کی تعظیم ہوتی ہے، تبھی ہم اس کا ادب کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں کئی آیتوں میں پیارے آقا کی عظمتوں کو بیان فرمایا، حضور کی عظمتوں کو بیان فرمایا، پیارے آقا کی شان کو بیان فرمایا۔ حضور کی عظمت اور شان کو اس لیے بیان فرمایا تاکہ ہمارے سینوں میں ادب رسول آ جائے، تاکہ ہمارے دلوں میں پیارے آقا کا ادب اور احترام آ جائے۔ اور بانی جامع دامیہ علیہ رحمت و رضوان پیارے آقا کی عظمت کو بتلاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کبھی ان نبیوں سے رب تبارک و تعالیٰ نے خطاب کیا، ان نبیوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مخاطب کیا تو ان کا نام لے کر مخاطب فرمایا یا آدم اسکن۔ حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا کہ یا آدم اسکن، اے آدم۔ حضرت آدم علیہ السلام کو نام کے ساتھ ذکر فرمایا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیگر جتنے انبیاء کرام آئے ہیں، یا موسیٰ کہیں فرمایا، کہیں یا ہارون فرمایا، تو جتنے انبیاء کرام آئے ان کو اللہ نے جب خطاب کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے نام کے ساتھ ان کو خطاب کیا۔ لیکن بانی جامع دامیہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ دیکھو پیارے آقا کی عظمت کیا ہے، حضور کا مقام و مرتبہ اللہ کے نزدیک کتنا بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کبھی ہمارے پیارے آقا کو نام مبارک سے اپنے پیارے آقا کو مخاطب کرنا چاہا تو رب نے حضور کے نام کے ساتھ مخاطب نہیں فرمایا، حضور کے نام مبارک کے ساتھ یا محمد، یہ کہیں قرآن مجید میں موجود رہی ہے، کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ نے پیارے آقا کو نام کے ساتھ خطاب نہیں کیا۔ پھر کس سے خطاب کیا؟ تو فرمایا یا ایھا النبی، اے غیب بتانے والے نبی۔ کہیں فرمایا یا ایھا الرسول، اے رسول۔ کہیں فرمایا یا ایھا المدثر، کہیں فرمایا یا ایھا المزمل۔ حضور کی صفات سے نام کیا، مخاطب کیا گیا۔ پیارے آقا کی جو صفات ہے ان صفات سے اللہ نے حضور کو مخاطب کیا، لیکن جتنے انبیاء کرام گزرے ہیں ان کو ان کے ناموں کے ساتھ مخاطب کیا۔ اسی لیے بزرگان دین نے فرمایا کہ لوگوں، اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ رب تبارک و تعالی بندوں کو بتلا رہا ہے کہ دیگر انبیاء کرام میں اور پیارے آقا کو اللہ نے جو شان عطا فرمائی، جو رفعت و بلندی عطا فرمائی، وہ رفعت و بلندی کسی کو نہیں عطا فرمائی۔ جب بھی ہمارے آقا کے نام مخاطب کرنا چاہا تو کہیں یاسین کہہ کر مخاطب فرمایا، کہیں طٰہٰ کہہ کر مخاطب فرمایا۔ حضور کے صفاتی نام، حضور کی عظمتوں والے ناموں سے اللہ نے یاد فرمایا، نام مبارک سے اللہ تعالیٰ نے کہیں پر بھی سرکار کو خطاب نہیں فرمایا۔ اسی لیے سیدی شیخ الاسلام امام انوار اللہ فاروقی بانی جامع دامیہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ لوگوں، ادب اسی شخص سے ہوگا پیارے آقا کا جس کے دل میں حضور کی عظمت آ جائے، جس کے دل میں حضور کی مقام و مرتبہ آ جائے، وہی شخص پیارے آقا کا ادب و احترام کرتا ہے۔ اور اگر کوئی گستاخی کر رہا ہے، بے ادبی کر رہا ہے اور ایک عام انسان کی طرح سمجھ رہا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ اس کے دل میں پیارے آقا کی عظمت نہیں ہے، حضور کا مقام و مرتبہ اس کے سینے میں بسا ہوا نہیں ہے۔ اور صحابہ کرام کی زندگی کیسے تھی؟ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا ادب کیا کرتے، کتنا احترام کیا کرتے۔ حدیث پاک میں ایک صحابی رسول فرماتے ہیں کہ ہم پیارے آقا کو دل و جان سے زیادہ چاہتے تھے، دل و جان سے زیادہ۔
کائنات کی ہر چیز سے بڑھ کر ہم حضور پاک سے محبت کیا کرتے تھے، لیکن ہم کبھی آنکھ بھر کر ٹکٹکی لگا کر ہم نے کبھی آقا کو نہیں دیکھ سکے۔ وجہ کیا ہے؟ حضور کی عظمت، حضور کا ادب و احترام ہمیں اس طرف ابھارتا نہیں تھا کہ ہم جی بھر کر آقا کو دیکھ سکے۔ صحابہ کرام اپنی نگاہوں کو نیچی کر لیتے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت اور یہ ادب و احترام کا معمول تھا۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کنز العمال کی حدیث پاک ہے، بانی جامع علیہ رحمت و رضوان نے انوار احمدی میں نقل فرمایا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ خلیفہ دوم امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آ کر حضور کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے عمرے کا ارادہ کیا ہے، آقا آپ اجازت دے دے میں جا کر عمرہ کر آتا ہوں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دے دی۔ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانے لگے تو حضور نے بڑی محبت اور پیار اور شفقت سے فرمایا، یا اخی لا تنسنا اخی فی دعائی او اشرکنا یا اخی فی دعائی۔ کنز العمال کی حدیث ہے، پیارے آقا نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے میرے بھائی عمر، پیارے آقا نے محبت سے پیار سے فرمایا، اے میرے بھائی عمر، تم اپنی دعا میں مجھے نہ بھولنا، تم اپنی دعا میں مجھے نہ بھولنا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ آئے، یا اخی اشرکنا فی دعائی، اے میرے بھائی اپنی دعا میں مجھے شریک کرنا۔ حضور نے محبت سے پیار سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی فرمایا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب یہ کلام میں حضور سے سنا کہ پیارے آقا نبیوں کے تاجدار ہو کر، امام الانبیاء ہو کر مجھ سے فرما رہے ہیں کہ مجھے دعا میں شریک رکھنا، مجھے دعا میں نہ بھولنا، فرماتے ہیں حضور کے اس کلام سے مجھے اتنی محبت ہو گئی، اتنا پیار ہو گیا، میرے دل میں اتنی عظمت آ گئی، فرماتے ہیں کہ ساری روئے زمین کا میں مالک بن جاؤں تو مجھے اتنی خوشی نہیں ہوگی جتنی خوشی پیارے آقا کے ان کلمات سے ہوئی، حضور کے ان جملوں سے ہوئی، حضور کے اس فرمان سے ہوئی کہ اے میرے بھائی اپنی دعا میں مجھے شریک رکھنا۔ اس کے بعد حضور نے محبت سے پیار سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بھائی فرمایا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادب اور احترام کے کیا کہنے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہیں بھی یہ نہیں فرمایا کہ پیارے آقا کا میں بھائی ہوں، حضور نے مجھے بھائی کہا ہے، پیارے آقا میرے بڑے بھائی ہیں، میں حضور کا چھوٹا بھائی ہوں، یہ کبھی نہیں فرمایا، بلکہ مستدرک علی الصحیحین جو بخاری اور مسلم کی شرط پر لکھی گئی، امام حاکم نے مستدرک میں ایک حدیث پاک کو نقل فرمایا، جب حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ خلیفہ بنے، منصب خلافت پر متمکن ہوئے، تو آپ منبر رسول پر کھڑے ہو گئے اور خطبہ ارشاد فرمانے لگے، اور اس خطبے میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ساری باتیں کی، ان میں سے ایک یہ کلمہ فرمایا کہ انی کنت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فکنت عبدہ وخادمہ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، میں پیارے آقا کے ساتھ رہا کرتا تھا، حضور کی معیت میں رہا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ رہتا تھا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں حضور کی طرح ہو گیا، حضور کا بھائی ہو گیا، پیارے آقا میرے بڑے بھائی ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ارشاد فرمایا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام ہوں اور حضور کا خادم ہوں۔ اللہ اکبر! یہ کون فرما رہے ہیں؟ یہ وہ عمر فاروق فرما رہے ہیں جن کو پیارے آقا نے اپنی حیات مبارکہ میں ڈائریکٹلی فرمایا کہ اے عمر، اے میرے بھائی تم ہمیں اپنی دعاؤں میں شریک کرنا۔ وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے کہ پیارے آقا نے ہم کو بھائی فرمایا، یہ حضور کی محبت ہے، پیارے آقا کی شفقت ہے، حضور کی عاجزی و انکساری ہے، حضور کی بندہ پروری ہے، اور ہم گنہگاروں کو اور ہم کمزور اور امتیوں کو یہ شائبہ نہیں دیتا کہ ہم بھی حضور کو اپنی طرح بھائی کہتے پھرے، ہم بھی حضور کو اپنی طرح انسان کہتے پھرے۔ فرماتے نہیں، پیارے آقا نے بھائی فرمایا، یہ حضور کی محبت تھی، پیارے آقا کی شفقت تھی، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ میں عمر فاروق حضور کی بارگاہ کا ایک غلام تھا، سرکار کی بارگاہ کا ایک خادم تھا۔ تو بانی جامع علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ صحابہ کرام کا ادب رہا، یہ صحابہ کرام کا احترام رہا کہ پیارے آقا کا اتنا ادب کرتے، اتنا احترام کرتے
اتنی تعظیم کرتے کہ ہمیشہ یہی کہتے ہم تو غلام مصطفیٰ ہے، ہم حضور کے خادم ہیں، سرکار کے در کے نوکر ہے۔ یہی خیال اور یہی عقیدہ صحابہ کرام کا رہا۔ اسی لیے پیارے آقا نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، لوگوں میرے صحابہ ستاروں کی طرح ہے، روشن ستاروں کی طرح ہے، ان صحابہ میں سے جس کی تم اقتداء کرو گے اللہ تعالیٰ تمہیں ہدایت عطا فرمائے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ادب رسول، احترام رسول، یہ بندہ مومن کے لیے لازم ہے۔ اور بانی جامع دامی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ لوگوں جو جتنا ادب کرتا ہے حضور کی عظمت اور احترام اس کے دل میں اتنا موجود رہتا ہے۔ اور حدیث پاک میں روایات میں آتا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ واقعہ کنز العمال کا تھا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے کہ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے آقا کو کہیں راستے میں پائے، کہیں راستے میں حضور کو دیکھے۔ جیسے ہی ابو ہریرہ کی نگاہ پیارے آقا پر پڑی، وہ راستے سے کہیں اور سے چلے گئے، چھپ کر دوسرے راستے سے چلے گئے۔ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا تو فرمایا یا ابا ہریرہ این کنتا، اے ابو ہریرہ تم کہاں تھے؟ ابھی کچھ دیر پہلے تم مجھے نظر آئے راستے میں، لیکن تم اچانک چلے گئے، ملاقات نہیں کیے، کیا بات ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان پر قربان جائے، ادب پر قربان جائے، عرض کرنے لگتے ہیں کہ آقا بات یہ ہے کہ جس وقت میں نے آپ کو دور سے دیکھا اس وقت مجھ پر جنابت کا غسل لازم تھا، مجھ پر جنابت کا غسل لازم تھا، مجھ پر غسل کرنا فرض تھا۔ آقا اسی حالت میں میں آپ سے ملاقات کرنے کو خلاف ادب سمجھا، اسی لیے میں نے آپ سے ملاقات نہیں فرمائی اور جا کر غسل کر آیا ہوں کہ تاکہ آپ سے ملاقات کروں۔ تو معلوم یہ ہوا، بانی جامع دامی علیہ رحمت و رضوان اس حدیث پاک کو انوار احمدی میں صحیح بخاری کے حوالے سے لکھ کر فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ صحابہ کرام کا ادب تھا۔ حالانکہ یہ جو نجاست ہوتی ہے، انسان غسل جب لازم ہوتا ہے، غسل لازم ہونے کے بعد کسی سے ملاقات کرنے سے، ہاتھ ملانے سے وہ نجاست دوسرے شخص کے اندر سرایت نہیں کرتی، وہ نجاست، وہ گندگی دوسرے انسان کو لاگو نہیں ہوتی۔ حالانکہ یہ جنابت کا معاملہ ہے، لیکن قربان جائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اور پیارے آقا نے کبھی یہ نہیں فرمایا تھا کہ ناپاکی کی حالت میں مجھ سے نہیں ملنا، حضور نے فرمایا بھی نہیں تھا۔ لیکن ادب یہ چیز ہے کہ جو ہر چیزوں سے زیادہ جس کے اندر ادب آ جاتا ہے وہ بہت سارے ایسے کام کرتا ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کو پسندیدہ ہوتے ہیں۔ پیارے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ اے ابو ہریرہ غسل لازم تھا تو مجھ سے ملاقات کیوں نہیں کیے، ملاقات کر لینا تھا۔ آقا نہیں فرمایا، ارشاد فرمایا سبحان اللہ ان المؤمن لا ینجس۔ آقا فرماتے ہیں ابو ہریرہ اللہ پاک ہے، یہ ذہن نشین کر لو کہ مومن ناپاک نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہے کہ مومن کسی سے ملاقات کرنے سے وہ شخص ناپاک نہیں ہوتا، تمہاری ناپاکی یہ نجاست حکمی میں رہتی ہے، یہ کسی میں صلاحیت نہیں کر جاتی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ ادب اور احترام دین اسلام میں بڑی اہمیت ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا ادب کرتے، احترام کرتے۔ احادیث کریمہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی، صحابہ کرام کے پاکیزہ طریقے کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ادب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ ہمارے سینوں میں جاگزی فرمائے، کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔